الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 121 سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب کے بارے میں یہاں الذین آتیناہم کے الفاظ بولے گئے ہیں۔ دو تعبیریں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہیں قرآن مجید میں، اوت الکتاب اور آتیناہم الکتاب۔ اوت الکتاب کا مطلب ہے جن کو کتاب دی گئی، اور آتیناہم الکتاب کا مطلب ہے ہم نے ان کو کتاب دی۔ تو جو اوت الکتاب ہے اس میں اچھے اور برے دونوں ہی اہل کتاب شامل ہوتے ہیں، اور آتیناہم الکتاب میں اچھے اہل کتاب شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے دی ان کو، ہم نے جن کو کتاب دی کے اسلوب سے محبت اور التفات جھلکتا ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے آتیناہم الکتاب، اس کے آگے ان کا اچھا ہی پہلو سامنے آیا ہوگا۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے اپنی طرف سے اپنی کتاب دی تھی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تلاوت عربی زبان میں، ہمارے ہاں تلاوت اردو میں صرف ہو گیا کہ ناظرہ پڑھنے کو بھی تلاوت کہہ دیتے ہیں۔ میں نے اس رمضان میں قرآن کی 3 دفعہ تلاوت مکمل کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا ہے۔ لیکن عربی زبان میں تلاوت کا مطلب پڑھنا ہے پیروی کرنے کے لیے، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے۔ تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی سمجھ کر پڑھتے اور اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں گے۔ اب یتلونہ حق تلاوتہ ہی میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں، کہ اپنی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی جو آیتیں اتر رہی ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی قرآن مجید پر ایمان لائیں گے۔ یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے آدمی کو اپنی کتاب کی پیروی کرنا ہوگی جو اس کے پاس پہلے سے ہے۔ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس کی پیروی کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے سمجھنے کا کہ اس میں باتیں کیا کہی گئی ہیں، تو وہ یہ صرف تورات کا مقام نہیں ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کا بھی یہی مقام ہے۔ قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان باتوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، میزان قرار دیا گیا، اس پہ چیزیں تولی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو اس کو پڑھے گا نہیں، جو اس کو سمجھے گا نہیں، وہ اس کو میزان کے طور پر استعمال بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ہمارے اختلافات میں کتاب الہی فیصلہ کن ہو سکتی ہے، اور ہماری اپنی غلطیوں کو دور کرنے میں بھی یہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ لیکن انہی کے لیے کہ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا سمجھتے نہیں ہیں، عمل کرنے کی کوشش تو درکنار، ان کو پھر کتاب الہی سمجھ نہیں آ سکتی، خواہ وہ قرآن مجید ہو، خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ انجیل ہو۔ اب یہ جو پچھلے جتنے بھی گروہ زیر بحث تھا، شروع سے یہ آیت نمبر 7-8 سے لے کر یہاں تک جو آیت نمبر 120 پہ پچھلی دفعہ درس ختم ہوا تھا، یہ وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھتی نہیں تھی۔ اس لیے بیچ میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے رہے کہ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، بے علم ہیں، انہوں نے کبھی، تو یہ جو
ساری باتیں تھیں اس لیے تھیں کہ انہوں نے اپنی تورات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوا تھا۔ بس جس طرح سے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہے، لگتا ہے کہ ایسے ہی یہودیوں کی اکثریت تھی کہ بس سنی سنائی باتیں ہیں، اپنی کتاب سے واقفیت نہیں ہے۔ تو جو کتاب کو یعنی تورات کو صحیح طریقے سے پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، وہی قرآن مجید پر ایمان لائیں گے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو قرآن مجید کا انکار کرے گا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ تو گھاٹے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل قیامت والے دن ناکام ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن ناکام ہوں گے تو فطری سی بات ہے کہ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا۔ کفر کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ سادہ انکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات کو سمجھ کر انکار کرنا ہوتا ہے، جانتے بوجھتے انکار کرنا ہوتا ہے۔ جس کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی غور کر رہا ہے، ابھی سوچ رہا ہے، تو وہ کافر نہیں ہے۔ تو کافر وہ آدمی ہے جو سوچنے سمجھنے کے باوجود پوری آزادی کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ حق بات کا انکار کرتے۔ تو جو قرآن مجید کا انکار کرے گا، یہ جو جملہ ہے بہت دلچسپ ہے۔ پیچھے صرف آتینہم الکتاب ہے اور اس کے لیے ضمیر یتلونہ آ گئی، حق تلاوت ہی میں ہی ضمیر آ گئی، اولئک یؤمنون بہ میں ہی ضمیر آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تو وہ اس کتاب کی اچھی طریقے سے پڑھتے اور پیروی کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان لائیں گے۔ کس پر؟ قرآن کا پیچھے ذکر نہیں ہے۔ وہ کلام کے اندر قرینے سے واضح ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ کس چیز پر۔ وہ کتاب کو تو مان ہی رہے ہیں، اب جو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کتاب پہ ہو رہی ہے۔ وَمَن یکفر بہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن نہیں کہا گیا، بس جس نے اس کا کفر کیا۔ تو یہ جملہ اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ دونوں طرف ضمیر جا سکتی ہے، آتینہم الکتاب کی کتاب کی طرف بھی اور قرآن کی طرف بھی، کہ اب جس نے تورات کو سمجھنے کے بعد اس کی پیروی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ دراصل کافر ہے، وہ گھاٹا پائے گا۔ خسارہ جو ہے وہ رسولوں کے عہد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دوہرا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ یہود کو جو دنیا میں خسارہ ہوا، سورہ توبہ میں جا کر ہم جب پہنچیں گے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کو مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہنا پڑنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو عیسائیوں کے ماتحت ہو کر رہنا پڑنا تھا۔ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ میں ان کے لیے دنیا کا خسارہ بھی ہے اور آخرت کا خسارہ بھی ہے۔ آخرت کا خسارہ جو کفر کریں گے وہ ہمیں معلوم ہے کہ دوزخ میں جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ تو یہ گویا ایک طرح سے پورے مضمون کو جو پیچھے سے چلا رہا تھا اس کو 121 میں آ کر مکمل کر دیا ہے کہ جو لوگ پیچھے قرآن مجید کو نہیں مان رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں شامل ہو جائیں گے تو تبھی کامیابی ہوگی، یہ ساری باتیں کرنے والے اپنی کتاب سے واقف نہیں ہیں۔ اپنی کتاب سے واقف نہیں ہیں تو اس لیے قرآن مجید کو بھی نہیں مان رہے۔ تو یہ گویا پوری پچھلی ساری گفتگو تھی، اس کو ایک انجام تک پہنچا کے آگے پھر نئے سرے سے ایک بات شروع کی جا رہی ہے، یا بنی اسرائیل۔ تو گویا یہاں پر خطبے کا جو سورہ البقرہ میں ہے اس کا ایک بڑا حصہ مکمل ہو گیا۔ ایک تمہید تھی جہاں پہ وہ 3 گروہوں کا ذکر تھا، اس کے بعد اب ایک اور سمجھیے کہ سیکشن جو ہے، سب سیکشن سورہ کا، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ان کے بہت سارے مذمومات کو توڑا گیا ہے۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس کے اسباب بتائے گئے تھے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہری طور پر بس کچھ اقرار کیے بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حق اور باطل کو گڑبڑ کر کے پیش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بس ہماری بھی ایمان مان لیا جائے جیسا بھی ہے،
اور ہم آپ کا ایمان مان لیتے ہیں، جیسا بھی ہے مصالحت کی کوششیں کرتے تھے، اس طرح کے دانشور قسم کے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان پر تبصرہ مکمل ہو گیا یہاں پر۔ آگے جو ہے وہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جس نے جو بھی ایمان لایا اور نیک عمل کیے اس کا اجر اسی کو ملے گا، کسی دوسرے کے حصے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ اس لیے گفتگو ہوئی کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں ہمارے بھی کام آ جائیں گی۔ تو یہ دو چھوٹی چھوٹی فصلوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے وہ سارے حقائق سامنے رکھتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھے۔ اس سے یہ ایک تمہید بن جائے گی اگلی ساری گفتگو کی کہ امت مسلمہ کی جو تاسیس ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کی تمہید بھی بن رہی ہے۔ تو گویا اس اگلے حصے کا دوہرا کردار ہے، یہود کو یہ بتانا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، اس کے اساسات کیا ہیں، اور ملت ابراہیمی میں آنے سے تو نجات پا سکتے ہو، اولاد ابراہیم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف امت اسلامیہ جو بن رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، اس کو یہ بتایا کہ اس کی اساسات کیا ہیں، اور اس کی آگے پھر تمہید بن جائے گی، پھر قبلہ بھی درست کر دیا جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس فصل کی جو اب شروع ہو رہی ہے اس کی دوہری اہمیت ہے۔ خیر دوہری اہمیت تو پچھلی آیتوں کے بھی تھی، مسلمان ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، لیکن یہاں یہ واضح طور پر ملت ابراہیمی کی اساسات کی اب بنیاد بنے گی، اور آغاز انہی کے نام سے کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں لوگوں پر، تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف موقع محل میں نے واضح کر دیا اس کا۔ البتہ دو تین باتیں جو ہیں وہ یاد دہانی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میرے نعمت کو، میرے احسان کو یاد رکھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس تذکرہ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کے تقاضے پورے کرو، اس کی جو نتیجے میں آنے والی ذمہ داری ہیں اس کو پورا کرو، یہ اس کا لازمی مطلب ہوتا ہے۔ مثلا باپ کہے بیٹے کو کہ میں نے تمہیں پالا پوسا، اس کو یاد رکھا کرو، تو یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کے یاد کرتا رہے، مطلب کہ ادب احترام کرے، والد کی خدمت کرے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اذکروا نعمت اللتی کا مطلب ہے کہ جو انعام میں نے تمہارے اوپر کیا تھا اس کے نتیجے میں جو شکر گزاری بنتی ہے، جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، جو ذمہ داریاں میں نے عائد کی تھیں وہ پوری کرنی ہیں، یہ لازمی ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے اللتی انعمت علیکم، اتنی بات کافی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ میری نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اس میں احسان، محبت، اپنائیت، اٹھانے کا نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں چنا تھا، تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں فضیلت ملی، یہ میں نے انعام کیا تھا اور میں نے کیا تھا، میرا فیصلہ تھا، تو میرے فیصلے کی وجہ سے تمہیں میری باتیں ماننی ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تم میری باتیں نہ مانو اور پھر بھی میں تمہارے اوپر یہ فضیلت قائم رکھوں۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فضیلت جو ہے یہ اردو میں بڑا وہ تمام الفاظ جو اردو سے عربی میں آ گئے ہوئے ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں، ہم ترجمہ کر جاتے ہیں ان کو فضیلت دی، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اردو میں فضیلت کا مطلب ہے کہ مستقل طور پر یہ کہہ دینا کہ اس کے اندر کوئی خوبیاں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں اس کا مطلب ہے کہ میں نے چن لیا تمہیں، میں نے تمہیں چنا اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے، تو یہ فضیلت اس معنی میں ہو جاتی ہے۔ علی العالمین، عالمین کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی لوگوں کے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ عالم کی جمع ہے دنیا، لیکن جب ہم دنیا بولتے ہیں تو اس میں لوگ ہی مراد ہوتے ہیں، کبھی دنیا سے مراد دنیا مراد ہوتی ہے۔ میں کہیں دنیا خراب ہو گئی، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ زمین خراب ہو گئی، مطلب لوگ خراب ہو گئے، دنیا بدل گئی ہے، مطلب لوگ بدل گئے ہیں۔ تو دنیا کا مطلب عربی میں بھی لوگ ہیں اور اردو میں بھی، تو میں نے دنیا پر فضیلت دی یعنی لوگوں پر فضیلت دی، یعنی باقی لوگوں کو چھوڑ کر میں نے
امامت کی ذمہ داری تمہیں دی، یہ میرا فضل یاد رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ جب جو اللہ نے چنا، جو فضیلت ان کو دی، جو یعنی کام ذمہ داری میں لگایا، اس کو کرنا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ اصول، یہ آیت بھی پہلے آ چکی ہے، اور اگلا جو اصول بتایا جا رہا ہے وہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ دوبارہ تمہید پوری اللہ تعالیٰ وہی اٹھا رہے ہیں جو پہلے اٹھائی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی شفاعت، سفارش کسی کو فائدہ دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کے علاوہ کوئی مدد آ سکے گی۔ اب سفارش، رشوت کے اور بچ جانے کے جتنے امکانات ہیں سارے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی وہاں کام نہیں آئے گا۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہود کا یہ خیال تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء ہمارے کام آئیں گے، تو اس کی نفی کر دی پہلے ہی جملے میں۔ اسی طرح یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ چلو میں بچ جاؤں گا، بیٹے کو حوالے کر دوں گا، بیوی کو حوالے کر دوں گا، اپنے بھائی کو حوالے کر دوں گا، چلو عربوں کے رواج کے مطابق اپنے غلاموں کو حوالے کر دوں گا، خود اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اس بات کی بھی اس میں نفی موجود ہے کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکو گے۔ تو جو لوگ ایک دوسرے کی جگہ پہ ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں وہ کام ختم ہو گیا، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے، جو اردو میں عدل ہے وہی عربی میں ہے، لیکن عدل اور انصاف دونوں برابری کا مفہوم بھی رکھتے ہیں، بالکل وہی چیز، اتنے ہی وزن کی، اتنی ہی قیمت کی، تو تمہاری کوئی قیمت بھی وصول نہیں کی جائے گی کہ تم کہو جی میرے پاس اتنا بڑا خزانہ، میں قارون کہے جی میرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، آپ رکھ لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، یہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پیسے لے کر گناہ گاروں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شفاعت آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے جی کہ آپ خلیل اللہ ہیں، ذرا ہماری سفارش کر دیجیے، فرمائے یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ فیصلے کے دن کی چیزیں ہیں کہ کوئی اپنی جگہ کسی کو دے دیا، یا آپ کو پیسے دے کر جان چھڑا لی، یا کسی کی سفارش کروا لی، لیکن سزا ہو گئی۔ تو دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بدماش کے لیے، مجرم کے لیے کوئی جتھا آئے اور جیل توڑ کر لے جائے، فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی اس طرح کی بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ تو اب یہ تمہید میں بتانا پیش نظر یہ تھا کہ تم جن خیالات میں اپنے آپ کی اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی، ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، بڑی سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ اس طرح کے خیالات تھے ان کے ہاں، تو ان کا خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، تم ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے، یعنی تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ یہ جملہ بولے ہی تب جائے گا۔ دیکھیے زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک جملہ بولتے ہیں تو اس کے کچھ مخفی باتیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں اس کو مقدرات کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ مقدرات ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ نعمت کو یاد رکھو، تو اس کا مقدر تھا کہ اس کے تقاضے پورے کرو، اس کی ذمہ داریاں ادا کرو۔ تو جہاں جب کہا گیا کہ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس دن سے ڈرو، تو اس کا مطلب تم بھی پیش ہو گئے، تم بھی مارے جا سکتے ہو، تم بھی پکڑے جا سکتے ہو، بچ نہیں سکتے ہو۔ یہ نہ خیال کرو کہ تمہاری اس دن کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ تو ان کے ذہن میں جو بھی سفارشوں کے امکانات تھے بچ جانے کے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں۔ اور یہ گنوانے کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کوئی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے، کسی بچے کو دے دیں گے، غلام ہمارے پاس ہیں ان کو دے دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں جو ملکیتیں ہیں غلاموں کی وہاں بھی چلتی رہیں گی، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اب یہ اصول دینے کے بعد، تمہید ایک اچھی باندھنے کے بعد، آگے اب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات شروع کی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بات کو پیش نظر رکھو
ہمارے ہاں ترجمہ کر دی یاد رکھو، ٹھیک بات ہے، لیکن پیش نظر رکھو، توجہ دو اس کے اوپر، یہ بات بھلا نہ دینا وغیرہ کے معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، اس پر غور کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے اسے آزمایا بے کلمات، کلمہ لفظ کو، جملے کو کہتے ہیں، تو ابراہیم کو جب اس کے رب نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ یہ ابراہیمی مزاج کی ایک خوبی کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری اس بلند درجے کی ہے کہ وہ الفاظ کی بالکل بے عین ہی پیروی کرتے ہیں۔ جیسے الفاظ بولے گئے لفظوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لٹرل سینس میں لے لیتے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، باتیں پوری کرتی، جو کلمات کہے گئے تھے، جو الفاظ بولے گئے تھے، ان کو پورا کر ڈالا۔ یہ ان کا خاص مزاج ہے، اطاعت کے آخری درجے پر کھڑے ہیں۔ ایسی مثال دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایسا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لفظ کی پیروی کر ڈالی جائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام انہی آیتوں میں اگر آج ہو جاتی ہیں تو تب بھی، نہیں ہوتی تو اگلی میں واضح کروں گا کہ انہوں نے اس کا لفظوں کی کس طرح پیروی کرتے ہیں۔ ایک بات اللہ کی زبان سے سامنے آئے گی تو پھر اس کی پیروی پوری طرح سے کرتے ہیں، چھوٹا سا بھی انحراف نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں تو انہوں نے وہ باتیں پوری کر ڈالی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا رہنما بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ امام سے مراد یہ ہے کہ خدا کا پیغام پہنچانے والا، لیڈر، رہنما، کہ جن کو دیکھ کر جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام عربی زبان میں کئی معنی رکھتا ہے، کتاب کے معنی ہوتے ہیں، ایسی کتاب جو ہدایت والی ہو۔ امام کے معنی اس آدمی کے ہیں جو سامنے کھڑا ہو، اور اس آدمی کے بھی ہیں جو آگے آگے چل رہا ہو، لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں، اب یہ اکیلے پیش نظر ہیں، کا لفظ بولا گیا جاعلک، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اپنے لحاظ سے، اس کو ترجمانی سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ تو تم بولیں گے، میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں، تو میں ترجمانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے آپ ڈال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں کہا، تمہیں کہا ہے، میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات قبول فرمائی اور کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہاں، تو پچھلی ساری بات یہود کی ماننی پڑتی کہ اولاد ابراہیم ہے تو امام ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد بھی امام ہوگی، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرے اس عہد میں ظالم شامل نہیں ہے۔ جواب یہی دیا کہ ہاں تمہاری اولاد ہوگی، لیکن نیکی کی بنیاد پر، صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں۔ فطری سی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہود نے یہ خیال کر لیا کہ شاید اولاد ہیں تو اس لیے کامیاب ہو جائیں گے، تو اس ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس کو پیش کر دیا، تاکہ وہ جو ان کا اپنا خیال ہے وہ دور ہو جائے۔ تو کہا کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے لگا ہوں لوگوں کا، تو آگے سے انہوں نے پوچھا کہ میری اولاد میں سے بھی ہوں گے، تو فرمایا کہ نہیں، ظالم نہیں ہوں گے، باقی ہوں گے۔ اب یہ آیت بہت سخت جگہ پہ آئی ہے، یعنی پیچھے جو انکار کرنے والے یہودی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ظالم قرار دے رہے ہیں،
سب کو اللہ تعالیٰ ظالم قرار دے رہے ہیں کہ اب قرآن مجید کا انکار کرنے والے اس امامت سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے، یہ پچھلی پوری جو یہود کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ اور یہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاؤ، وہ سارا بالکل اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا اس کو سامنے رکھ کر بات واضح کر دی کہ میرا جو عہد ہے وہ برے لوگوں کو شامل ہی نہیں کرتا۔ تو جو اس امامت کے درجے کی چیز تھی وہ تو تم پورے نہیں اتر رہے اس کے اوپر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات یہود کے لیے بجلی بن کر گری ہوگی، فطری سی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ اولاد ابراہیمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نیک ہوں اور اسی عہد کی پابندی کریں جس کو نعمت کے لفظ سے اوپر بیان کیا گیا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انبیاء کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم اب بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ خود ہمارے ہاں بھی سیدہ فاطمہ کی اولاد کے بارے میں ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں، ساری امت تو ایسا نہیں سمجھتی، لیکن ایک بڑی تعداد ایسا سمجھتی ہے کہ بس اولاد ابراہیم جو ہے، اولاد فاطمہ جو ہے، اہل بیت جو ہیں، وہ انشاءاللہ جنتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرح کے ہوں۔ تو ان کے لیے بھی قرآن مجید کی یہی آیت فیصلہ کن ہے، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کو شامل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ قرآن مجید، نہ تورات اور نہ انجیل، تینوں نے ایسا مذہب نہیں دیا جو نسلی ہے، نسلی مذہب نہیں ہے یہ۔ یہود نے اس کو نسلی بنا دیا اور ہمارے بھی ایک مکتب فکر نے اس کو نسلی بنا دیا کہ یہ اولاد کے اندر چلتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ماننے والے اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی بات کو 62 نمبر آیت میں بھی واضح کیا گیا تھا کہ جو بھی یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، مسلمانوں میں سے، صابئین میں سے اللہ کو مانتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہی نجات پائیں گے، انہی کا اجر ملے گا۔ کسی خاندان سے ہونا، کسی طبقے سے ہونا، کسی قوم سے ہونا، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی واضح کیا تھا اور یہاں بھی اسی اصول کو واضح کر دیا کہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین عربی طریقے کے مطابق پہلا حصہ اس کا حذف کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ہاں تمہاری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے، لیکن سارے نہیں، وہ چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ عرب جو ہیں ان کے کلام کی یہ خوبی خود وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو بیوقوف سمجھا جائے کہ سامنے والا بیوقوف، اس کو پوری تفصیل کر کے بتانی پڑے گی۔ یہ ان کے ہاں بڑی حساسیت تھی اس مسئلے میں، چنانچہ وہ اپنی جو لکھتے تھے، خط بھی وغیرہ لکھنا ہے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں ڈالتے تھے اپنے لیے جب لکھتے تھے۔ مثلا ایک عرب نے ایک عرب کو خط لکھنا ہے تو اس میں نہ نقطے ڈالتے تھے نہ اعراب لگاتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ سامنے والا عرب ہے، پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، مشکل ہی کوئی نہیں۔ جیسے ہی وہ غیر عربوں کے لیے لکھتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، غیر عربوں کے لیے لکھتے تو نقطے بھی لگا دیتے اور اعراب بھی جہاں ضروری ہوتے تھے لگا دیتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ان کا، تو ہمارے ہاں یہ بات بڑی کہی جاتی ہے کہ قرآن پہ نقطے نہیں تھے، بعد میں لگے ہیں۔ وہ عربوں کی شان کے خلاف تھا کہ نقطے لگائیں، انہیں غیر عربوں کے لیے لگانے پڑے، ان کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ پڑھایا تھا قرأتوں والا کسی اپنے کورس میں، غالباً انڈرسٹینڈنگ فکر فراہی والے کورس میں، تو میں نے اردو کے لکھ کے الفاظ تو ان کے نقطے اڑا دیے تھے۔ تو میں نے کہا پڑھیے، سب پڑھ لیے، کسی کو مشکل پیش نہیں آئی، نقطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ذرا توجہ کریں گے تو پڑھ لیں گے۔ اور جملہ میں نے لمبا لکھا ہوا تھا، مثلا میں گھر میں ہوں اور میرے بچے گھر میں نہیں ہیں، تو کسی پر نقطے نہیں لگے ہوئے تھے، نہ میں پہ، نہ میں ہوں، کسی جگہ پر بھی نہیں، سب نے صحیح پڑھا تھا، کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔
کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے ہماری زبان لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی قرآن مجید کے ساتھ تھا۔ تو یہ بولنے میں بھی وہ باتیں بیان نہیں کرتے تھے جو دوسرا سمجھے کہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے، اور وہ ہر زبان کے اندر بول بول کے وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ کس طرح سے بات کی جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں کہا کہ ہاں تمہاری اولاد میں بھی ہے، بس اگلا جملہ کہہ دیا جس سے دوسرا حصہ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ ظالم شامل نہیں ہے، غیر ظالم شامل ہے اس عہد میں۔ ظالم جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک طرح کی اصطلاح بن گئی ہے۔ ظالم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مقام کو پہچانے بغیر غلط راستہ اختیار کر لے۔ ظلم کے اصل معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ مثلا یہ گلاس کی جگہ یہاں پر تھی، میں نے اس کو یہاں رکھ دیا، تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کو ملازمت دی جائے، میں نے اپنے بھائی کو دے دی، تو میں نے بھائی کو غلط جگہ پہ رکھ دیا اور آپ کو غلط جگہ پہ رکھ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ظلم کے معنی۔ اس سے ظلم کے وہ معنی جو ہمارے ہاں ظلم اردو ہے وہ پیدا ہو گئے، وہ بھی ظلم کے اندر شامل، عربی میں بھی موجود ہے۔ تو میرا کیا مقام ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے بندہ بننے سے انکار کر دیا، تو کیا کیا؟ ظلم کیا۔ میں نے بندگی والا رویہ اختیار نہیں کیا تو ظلم کیا، اپنا مقام نہیں پہچانا۔ بیٹے نے باپ کے مقابلے میں باپ کی طرح کھڑا ہو گیا ہے تو اس نے اپنا مقام نہیں پہنچانا، وہ ظالم ہے۔ تو یہ ہے ظلم کے معنی۔ تو جو ان کو فضیلت دی گئی تھی اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کرنا، جو ان کو ہدایت دی گئی تھی اس پر نہیں چلے، تو یہ ظالم ہے۔ ظالم جو ہے وہ ظالمی انفسہم کے الفاظ میں بھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے ہیں۔ جانوں پہ ظلم ڈھانے والے کا مطلب ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، یہ قرآن کا بڑا اہم تصور ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کی چوری کی تو میں نے آپ پر ظلم کیا، ایسا ہی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ حقیقت میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ میں نے آپ کو گالی دی تو بظاہر میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن حقیقت میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ آج کی گالی کی قیمت تو 10 روپے تھی، 20 روپے تھی، قیامت والے دن وہ دوزخ کا سامان بن کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ظالمی انفسہم کا مطلب ہے کہ جب میں برائی کرتا ہوں تو بظاہر تو میں اس مظلوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہوتا ہوں۔ تو ظالم اس معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لا ینال عہد الظالمین کا مطلب ہے جنہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رکھی ہے، ان کو میں اس عہد میں شامل نہیں کروں گا۔ تو اب یہ تمہید میں بڑی مناسب بات سے تمہید کا آغاز کیا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو آگے تاسیس کرنے کے لیے اور ملت اسلامیہ کی، اور یہود کو آئینہ دکھانے کی کہ تم جن باتوں کے پیچھے پڑے ہو وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھی، نہ ابراہیم کے درمیان، نہ اللہ کے درمیان، نہ کتاب الہی کو پڑھنے والے، تورات کو پڑھنے والے بھی جانتے ہیں اس کو۔ تو اب ایک پہلو سے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پیچھے اہل کتاب کا ذکر ہوا ہے، تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصل واقعات کیا تھے اور امت نے تمہاری نے کیسے سمجھ لیا۔ تو اب دیکھیے تمہید کتنی خوبصورت ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی شفاعت، نہ کوئی مدد آئے گی، اور رہ گیا تمہارا یہ خیال کہ اولاد ابراہیم میں سے ہونا، ہم امام ہیں، بخشے ہوئے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا تو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو چہیتے بنایا تھا ان کو جو ظالم نہیں ہیں، ان کو چہیتے بنایا تھا، ان کو میں نے امام بنایا تھا، تم کہاں سے آ گئے؟ تمہارے اندر تو تمہارے تو کرتوت ہی ایسے نہیں ہے کہ تمہیں امامت دی جائے۔ تو یہ اب بات بن گئی۔ آگے فرمایا کہ وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس بات کو بھی یاد رکھو، اب یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، مجھے آپ کو نہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ یہ جو گھر ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کو جب ہم نے مثابۃ للناس بنایا تھا، مثابہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہو سکیں، وہاں آ کر رہ سکیں، وہاں جمع ہو سکیں،
تو ایک پبلک پلیس کے طور پر بنا دیا گیا، مذہبی طور پر ایک مذہبی پبلک پلیس بنا دی گئی۔ اس سے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو مذہبی معنی میں پبلک پلیس ہو، ایسا کوئی گھر نہیں ہے۔ وَأَمْنَ، اور امن والی جگہ بنایا۔ وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا جس کو امن حاصل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لیے جو امن کا قاعدہ بنایا وہ حیرت انگیز ہے۔ یعنی خاص طور سے 4 مہینے اور بیت اللہ کا جو حرم تھا، اس میں کسی کو قتل کرنا، کوئی جنگ کرنا، کوئی شکار کرنا، یہ بالکل منع کر دیا گیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ لیلاف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قریش مکہ کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے امن حاصل تھا۔ وہ پورے عرب میں آرام سے چل سکتے تھے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں قریشی ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکہ ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قریشی ہیں، واپس کر جاتے تھے۔ یعنی یہ صورتحال تھی۔ تو یہ امن جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ دلیل کے طور پر ہیں، اس بات کی دلیل کے طور پر کہ ملت ابراہیمی میں سے تم نے خانہ کعبہ کو نکال دیا، مکہ کو نکال دیا، بنی اسماعیل کو نکال دیا، حج کو نکال دیا، قربانیوں کو نکال دیا جو اس کے لیے کی جاتی تھی، وہ ساری تم نے نکال دی، تو دین تمہارے پاس بچا کیا تھا؟ تو میں نے ابراہیم کو امام بنایا تھا، تم نے ابراہیم کی امامت کو نہیں مانا اور اس دین کے ایک حصے کو فراموش کر دیا۔ تو میں نے یہ جو گھر ہے جو مکہ میں قائم ہے، یہ میں نے لوگوں کے لیے مرکز بنایا تھا اور امن کی جگہ بنائی تھی، اور یہ حکم دیا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم علیہ السلام مقیم ہیں وہیں پر نماز کی جگہ بنائی جائے گی۔ یہ تاریخ پوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض مسلمان علماء محققین یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیر صبا میں قیام اختیار کیا۔ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہی مقیم تھے، مکہ ہی میں۔ تو مقام رہنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اب جو بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم ہے وہ دراصل وہ ایک مینار سے چھوٹا سا بنا ہوا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا تعمیر کعبہ کے لیے کچھ کام کیا، تو اس معنی میں لے لیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے وہاں 2 رکعت نفل پڑھا کرو۔ یہ تو نہیں اللہ نے کہا، اللہ نے تو کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ تو یہ پورے بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی مقام پہ قیام پذیر تھے، تو اس مقام پر ہی بیت اللہ بنا دیا گیا۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ایسا جہاں کیونکہ سورہ حج میں بیان کیا ہے کہ بوّأنا لإبراہیم مکان البیت، ہم نے گائیڈ کیا تھا ابراہیم کو کہ گھر کہاں بنانا ہے میرا، یعنی بیت اللہ کہاں بنانا ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں اسی کی یہاں وضاحت آ گئی ہے کہ جہاں قیام کیا گیا تھا وہیں پر بیت اللہ بنا دیا جائے۔ تو مثلا یہاں ان کا گھر ہے تو اس کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں بیت اللہ بنا دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو ہی بیت اللہ بنا دیا جائے، نماز کی جگہ بنا دیا جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دونوں اس گھر کو بتوں سے پاک رکھیں گے اور دوسری قسم کے حرکتوں سے بھی باز رکھیں گے۔ بعض بدعتیں ایجاد کر لی جاتی ہیں، ان سے پاک رکھیں گے۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ لفظ جو ہیں بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایک لفظ بولتے ہیں تو اس سے کئی غلطیاں دور کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اس گھر کو پاک رکھیں،
ابراہیم اس گھر کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. یہ چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اللہ نے ذمہ داری لگائی کہ اس گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے اور خود جا کر بیر صبا میں قیام کر لیں. ممکن ہے؟ تو وہ ساری کہانی جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ غلط ہے. وہ یہیں رہے. اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سارہ کے فوت ہونے پر ابراہیم اور اسماعیل وہاں گئے، وہاں نہیں ٹھہرے ہوئے تھے. بعض محققین کا خیال ہے کہ نہ کنعان میں ٹھہرے ہوئے تھے، نہ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، بیر صبا میں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ قرآن کی ان آیات کے خلاف ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم، اور ہم نے عہد کیا ابراہیم سے، حکم دیا ان کو کہ آپ اس گھر کو پاک صاف رکھیں گے. دونوں کی ذمہ داری لگائی تھی. نہ اسماعیل جا سکتے تھے، نہ ابراہیم جا سکتے تھے. طواف یہ عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نظر کر دیا خدا کے حضور. ابھی تک ہمارے ہاں یہ رسم چلتی ہے کہ کوئی چیز وار نہیں ہو تو گھماتے ہیں اس کو. تو خانہ کعبہ پر ہم اپنے آپ کو گھما دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وار رہے ہیں اللہ کے گھر سے. ہمارے ہاں ہندوستان میں وارنے کا مطلب کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا. وہ مطلب نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پیسے وار کے پھینک دیے کہ اب جو بیماریاں اس کی تھی وہ پیسوں کے ساتھ چلی گئیں. یہ نہیں ہے. وارنے کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں، تحفے میں پیش کرتا ہوں اس گھر والے کو. تو اپنے آپ کو وہاں وارنے کا مطلب. طواف کا مطلب ہے کہ جیسے پروانہ شمع کے چکر لگاتا ہے اور اس میں جل کے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی بیت اللہ کے چکر لگاتے ہوئے خدا کے حضور ہی فوت ہونا چاہتے ہیں. یہ تصور ہے. خدا کے حضور قربان ہونا چاہتے ہیں. اعتکاف سے ہم واقف ہیں کہ یہ مسجد میں قیام کو کہتے ہیں. یہ ہوتا ہی مسجد میں ہے، مسجد سے باہر کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک اجتہاد کیا گیا کہ خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھ جائیں. وہ اجتہادی چیز ہے. اصل عبادت مسجد میں ہوتی ہے کہ وہیں پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس قیاس کو، اجتہاد کو قبول فرمائے. بہت خواتین کرتی رہی ہیں، لیکن اصل اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا. ازواج مطہرات نے بھی ہمیشہ مسجد ہی میں اعتکاف کیا. اب چونکہ ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا کہ خاتون 10 دن کے لیے رات دن مسجد میں بیٹھی رہے، پتہ نہیں اللہ خیر کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے پھر اعتکاف گھروں میں کرنے لگ گئیں. ورنہ مسجدوں میں پہرا اچھا ہونا چاہیے، اچھے انتظامات ہونے چاہیے. تو فرمایا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ دونوں، طاہرہ میں تثنیہ کا صیغہ، دونوں میرے گھر کو پاک رکھیں گے تاکہ طواف کرنے والے آ کر خدا کے گھر کا طواف کریں، بتوں کا نہیں. اور اعتکاف کرنے والے اطمینان سے خدا کی عبادت کر سکیں، بتوں کی نہیں. والرکع السجود، اور سجدے کرنے والے اور رکوع کرنے والوں کے لیے بھی. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ طائفین اور عاکفین کے بیچ میں واو ہے، اور پھر والرکع سے پہلے بھی واو ہے. یعنی اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے، اور رکوع و سجود کے بیچ میں واو نہیں ہے. یہ اس کا مطلب عربی زبان میں تھوڑا گہرا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفتیں بھی دو لفظوں میں آتی ہیں، بیچ میں واو نہیں ہوتی. جیسے انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو عزیز و حکیم ہے. تو ہمارے ہاں یہ اسلوب نہیں ہے. کہیں کہیں ہم استعمال کر لیتے ہیں، لمبا تگڑا، چوڑا چکلا، تو یہ ہم بول لیتے ہیں جس میں واو نہیں آتی. ورنہ ہم عام طور سے بولتے ہیں نیک اور صاحب علم، بیچ میں اور ڈال دیتے ہیں. تو جو دو لفظ اکٹھے ایک صفت بن جاتی ہے، وہ پھر دونوں مل کر مراد ہوتے ہیں. وہ دونوں مل کر مراد ہوتے ہیں. تو رکوع سجود دراصل نماز کو بیان کرنے کے لیے کہ رکوع اور سجدے کرنے والے. لیکن یہ الگ الگ بھی ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ صرف سجدہ کرنے چلے جاتے ہیں بیت اللہ میں، نماز نہیں پڑھی، نماز کا ٹائم نہیں ہے، خدا کے حضور سجدہ کر دیا، آ گئے، نفلی سجدہ کہہ لیجیے. ایسا ہی رکوع بھی ہوگا. تو ایک اور بات جان رکھیے کہ پرانی عربی میں، جو قرآن مجید کے زمانے کی عربی ہے، اس میں عبادت والا لفظ موجود نہیں ہے. ورنہ ہونا چاہیے عابدین،
عبادت کرنے والوں کے لیے، تو عابدین کا لفظ عبادت کے معنی میں نہیں بولا جاتا تھا، یہ بعد میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے لیے رکوع سجود کرنے والے اور تسبیح کرنے والے یہی الفاظ بولے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس گھر کو پاک صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں 125 نمبر آیت پہ، وقت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔